السلام علیکم۔ سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 31 جنوری سن 1989 میمن سوسائٹی کھڈا کراچی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے اور سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس الشیخ محمد عبد المنعم العدوی، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 31 جنوری 1999 مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام چار روزہ صدیق اکبر کانفرنس کے
پہلے اجلاس میں ہم یہاں شاہ ولی اللہ روڈ کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. کسی اہم تقاضے کے پیش نظر میری حاضری میں جو تاخیر ہوئی اور آپ کو انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑی، اس کے لیے میں انتظامیہ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں. انسانی زندگی میں کوتاہیاں اور غفلتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جس عظیم تر مقصد کے لیے ہم سب اپنی جد جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، مقصد کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر وقت کی قربانی بھی دینا ہوگی اور اس سے بڑھ کر اس مقصد اور کاز کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے بھی ہمیں ہر قسم کی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس پروگرام کی ترتیب و تشکیل پر میں اپنے جماعتی رفقا کے ساتھ ان تمام اہل نظر کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس عنوان پر متعدد مقامات پر پروگرام ترتیب دیے ہیں اور اسلام کے دور اساسی کے ان نمائندہ کرداروں کے حوالے سے نئی نسل کو اپنے شاندار ماضی سے متعارف کرانے کی کوشش کی اور ان کی ذہن سازی کی. صحابہ رسول کا تعلق اسلام کی تاریخ سے بالکل ایسے ہے جیسے جسم سے روح کا ہوتا. ہم جب ان کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل اسلام کی تعلیمات کی حقانیت کو ثابت کرنے کی یہ کوشش ہوتی ہے. اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات نے عملی زندگی میں جو کردار بنی نوع انسان کے سامنے مثال بنا کر پیش کیے ہیں اور قرآن و سنت نے جنہیں معیار حق و صداقت بنایا ہے وہ یہی کردار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے معتمد ہیں اور جن کی وساطت سے ہم تک قرآن و سنت کی صداقتیں پہنچی ہیں. بحمد اللہ اب یہ بات
فرزندان اسلام کے لیے کوئی انوکھی یا اجنبی نہیں رہی کہ صحابہ کرام پر عدم اعتماد در حقیقت اسلام پر عدم اعتماد ہے. اور اصحاب رسول کے کردار کو متنازع بنانے سے بذات خود اسلام متنازع ہو جاتا ہے. فکر و نظر کے لحاظ سے جس طرح کے عقائد میں توحید و سنت، ختم نبوت، روز قیامت پر ایمان لانا از بس ضروری ہے، ملت کی اجتماعی زندگی کو وحدت و مرکزیت سے ہمکنار کرنے کے لیے اصحاب رسول کے کردار کو حجت اور معیار حق ماننا بھی از بس ضروری ہے. جو لوگ اس کاج پر کام کر رہے ہیں میں انہیں مجاہد کہتا ہوں. جو لوگ توحید کے مقابلے میں شرک کی رد کرتے ہیں، سنتوں کے مقابلے میں بدعات کی رد کرتے ہیں، قدح صحابہ کے مقابلے میں مدح صحابہ کرتے ہیں، تنقید صحابہ کے مقابلے میں تعریف صحابہ کرتے ہیں، میں ان سب کو مجاہد کہتا ہوں. اور یہ سب کے سب ملت اسلامیہ کے محسنین میں آتے ہیں. آج کا یہ پہلا پروگرام جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، خلافت راشدہ کے تاجدار اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترتیب دیے جانے والے 4 روزہ پروگرام کا نقش آغاز ہے. 5 روزہ پروگرام. صدیق اکبر وہ روشن ضمیر کردار ہے اسلام کی تاریخ کا کہ جسے موقف رسول کی تائید میں اولیت کا اعزاز حاصل ہوا. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی اشاعت و تقریب میں وہ تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے کہ پوری ملت تا قیامت اس پر فخر کرتی رہے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق و صداقت بن کر فاران کی بلندیوں سے جب انسانیت سے مخاطب ہوئے اور تمہیں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی تائید کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر ایمان لائی.
بالغ نظر مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوا ہوئے. یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار حلقہ اصحاب میں یہ فرمایا ابو بکر کی وفائیں ناقابل فراموش ہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا میری دشمن تھی تو ابو بکر نے دوستی کا حق ادا کر دیا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا امت کے مجموعی ایمان کے مقابلے میں تنہا ابو بکر کا ایمان وزنی ہے، اس لیے کہ جب سارا جہان میرے بات کے انکار کر رہا تھا تو ابو بکر نے اقرار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں دراصل حق تعالی کی منشا بول رہی ہے. رب العزت نے بھی تو یہی مقام دیا صدیق اکبر کو. دل کے بیماروں نے جب غزوہ تبوک کی تجہیز کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پس و پیش کیا، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اور حق تعالی نے ان کی خسر پھسر سنی جو ایک دوسرے سے کہتے پھر رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں جائیں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. کبھی کبھی نفس دھوکہ دیتا ہے نا. یاد رکھیے انسان فانی ہے، یہ بہت کمزور ہے. قرآن دعوت فکر دیتا ہے. کبھی یاد کیا تم نے کہ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی؟ اس قطرہ ناپاک سے کہ اگر چھو جائے تو جلدی سے ہاتھ دھو لیتے ہو، کپڑے پہ پڑ جائے تو جلدی سے اسے صاف کرنے کو دوڑتے ہو. ایک نفرت انگیز قطرہ ناپاک سے تمہاری ولادت ہوئی اور تخلیق ہوئی. پھر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں شرافت کی چادر پہنا دی. اس نے تمہیں پوری کائنات میں عظیم تر بنا دیا. پھر اب تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب کچھ ہیں. یاد رکھیے فکر میں قوت ہوا کرتی ہے، نظریے میں قوت ہوا کرتی ہے. افراد اگر پس و پیش کریں تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، فکر آگے بڑھتا رہتا، نظریہ آگے بڑھتا رہتا. لوگوں کے اذہان و قلوب میں یہ بات ڈالی کہ اگر ہم رسول کا ساتھ نہ دیں گے تو یہ پہیا جام ہو جائے گا، کامیابی نہیں ہوگی. اس کے پاس وسائل و اسباب کی فراوانی ہے، ادھر تو مکمل بے سر و سامانی ہے. بات نہیں بن پڑے گی جب ہم ساتھ نہیں دیں گے. حق تعالی نے فرمایا تم ساتھ نہیں دو گے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم رسوا ہو جاؤ گے. تاریخ قیامت تک تم پہ پھٹکار پھینکے گی، تم ملعونین میں شامل ہو جاؤ گے. میرا پروگرام آگے بڑھتا رہے گا. واللہ متم نورہ، وہ اپنے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور اقتدار بھی رکھتا ہے. تم کچھ نہیں ہو، ہم سب کچھ ہیں.
تمہارا خیال یہ ہے کہ کامیابی کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ کامیابی کے لیے لاکھوں افراد پر مشتمل جمعیت ہونی چاہیے؟ نہیں، میں جب چاہتا ہوں تو ابابیلوں سے کام لیتا ہوں. میں جب چاہتا ہوں تو فرد واحد میں اتنی قوت پیدا کر دیتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر وہ کام نہیں کر پائیں گے جو وہ ایک آدمی کر دیتا ہے. کرتا میں ہوں لیکن عزت اسے دے دیتا ہوں. آپ نے سوچا کبھی آپ کے ہاتھوں سے کچھ ملازمین کو تنخواہ ملتی ہے، کبھی آپ کے دسترخوان پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں محنت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، زراعت کرتا ہوں، اس وجہ سے یہ بچے کھانا کھا رہے ہیں. یہ نفس نے دھوکہ دیا ہے. آپ وہی ہے جو آپ کو بھی کھلا رہا ہے، انہیں بھی کھلا رہا ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ عزت اس نے آپ کو دے دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات تم اپنے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ان کی پرورش نہیں کر پائیں گے. قرآن کریم نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقہم وإیاکم. اپنے بچوں کو تم اس خوف سے قتل کرتے ہو، فیملی پلاننگ کرتے ہو، منصوبہ بندی کرتے ہو کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، تنخواہ تھوڑی ہے تو انہیں کھانا کہاں سے ملے گا؟ حق تعالی نے فرمایا یہ تمہاری بھول ہے کہ بچوں کو تم پالتے ہو، تمہیں بھی ہم پالتے ہیں، انہیں بھی ہم پالتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے یہاں انداز یہ رکھا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو تمہیں رزق ملتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ جو بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے رزق میں بھی وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دل کے بیماروں نے جب یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیں گے تو کامیابی نہیں ہوگی، حق تعالی کی طرف سے نقد تسلی آئی. فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ ان لا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اصلاح کر لو اپنی سوچ کی، اپنے فکر کی اصلاح کر لو. اللہ اور اس کا رسول تمہارے تعاون کے محتاج نہیں. ہمارا پروگرام بہرحال پائے تکمیل کو پہنچے گا. اگر تم گھر بیٹھے رہو تو پہیا جام نہیں ہوگا. کیا تم بھول گئے ہو ہجرت کی رات جب سارا جہان شمع صداقت کو بجھانا چاہتا ہے؟ حق تعالی نے فرمایا میں نے اپنے رسول کی مدد کی. ہجرت کی سب بھی میں نے اپنے رسول کی مدد کی. الا تنصروه فقد نصره
اللہ اور کراچی کے روشن ضمیروں، چاہے سیاست کے آسمان پر موسم بدلتے رہیں، گھٹائیں آتی رہیں جاتی رہیں، چھاتی رہیں کڑکتی رہیں برستی رہیں یا بن برسے رخصت ہو جایا کریں، لیکن بات تو نہیں بھولے ہو نا کہ نبیوں اور رسولوں کی مدد کون کیا کرتا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کی مدد کون کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی۔ اور میرے بھی کے بیمار دوستوں کو اب تو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات، لیکن انہیں آئے یا نہ آئے ان کے کسٹمروں کو ضرور سمجھ میں آ گئی، اس لیے تو پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ جو روب جمایا کرتے تھے، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں میں سراسر غیر سیاسی آدمی ہوں، میری جماعت بھی غیر سیاسی ہے۔ 1988 کا الیکشن کس کو کچھ دے گیا، کس سے کچھ لے گیا، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ کسے مسکراہٹیں ملی، کسے آنسو ملے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ کون ہنس رہا ہے، کون رو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ لیکن 1988 الیکشن اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کبھی نہیں بھولے گا، ہمیشہ یاد رہے گا کہ جو کہتے تھے سیٹیں تو ہماری جیب میں پڑی، کیونکہ حضرت غوث پاک ہمارا مشکل کشا ہے۔ میں نومبر کی ابتدائی تاریخوں میں جب امریکہ سے یہاں واپس آیا، نیو یارک سے کراچی پہنچا، تو ایک طویل سفر کے بعد میں واپس آیا تھا۔ میں نے ایک اخبار اٹھایا کہ دیکھوں حالات کیا ہے۔ اتفاق سے وہ اخبار اٹھایا تو اس کی سرخی یہ تھی، ہمارے مولانا صاحب کی، کہ میں تو کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، حضرت غوث پاک خواب میں آئے، انہوں نے حکم فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہو۔ اس لیے ناکامی کے بعد فوراً وہیں بغداد گئے تاکہ قبر پہ جا کے کہیں کہ اچھا بیڑا غرق کیا تم نے۔ ایک اور صاحب ہیں، وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا کرتے تھے میرے تو 2 لاکھ حر ہیں اور سیاست کے گر ہیں میرے پاس، نہ حر کام آئے نہ گر کام آئے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ نہیں مانیں گے دیکھیے انسانوں میں ٹینشن پیدا کر کے، انسانوں میں لڑائیاں پیدا کر کے جن لوگوں کو مال کمانے کا چسکا پڑ جائے وہ آج بھی نہیں مانیں گے، کل بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو بھی پہچانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اتنا جانتے تھے، لیکن مانا نہیں انہوں نے، اس لیے کہ انکم رکتی تھی، نذرانے رکتے تھے نا، انکم کلوز ہوتی تھی۔
انہوں نے نہیں مانا، لیڈروں نے نہیں مانا، لیکن انہی میں سے کھچ کر بلال آیا، انہی میں سے کھچ کر سلمان آیا، انہی میں سے کھچ کر صہیب آیا، انہی میں سے کھچ کر پبلک میں سے کامل مین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے۔ جو تنکے تھے وہ ادھر آ کر شہتیر بن گئے، اور جو شہتیر تھے وہ کٹ کر تنکے رہ گئے۔ لیڈر نہیں مانیں گے، لیکن پبلک کی سمجھ میں بات بحمداللہ تعالی خوب آئی ہے، خوب آئی۔ میں نے کہا اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پھر بھی 10-11 سیٹیں تو مل گئی مجھے۔ ہم نے پہلے یہ کب کہا تھا کہ ہم پورے ملک سے وہ کر لیں گے؟ ہم نے تو اپنے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو درجنوں ضلع ایسے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا۔ ہم نے یہ کب کہا تھا کہ ہم پورے ملک کو فتح کر لیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ بلوچستان کو اگر میں اسلامی عقیدت پیش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ نعرے آپ بھی لگاتے ہیں، جلسے آپ بھی خوب سنتے ہیں، پنجاب بھی خوب سنتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تقریر میری سنتے ہیں، ووٹ ان کو دیتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کے سینے پہ بسنے والی قوم ایک نئی تاریخ لکھ رہی ہے انشاءاللہ۔ میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، سچائی کی روشنی اس بے آب و گیا لک و دک صحرا سے پیدا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہی روشنی سارے اندھیروں کو شکست فاش دے گی۔ میرے دوست نے اعلان کیا تھا کہ اگر ری الیکشن ہوتے تو ہم بھی حصہ لیں گے، بڑی دعائیں مانگ رہے تھے کہ دوبارہ الیکشن ہوں تاکہ ہمیں بھی 2-4 سیٹیں مل جائیں۔ 2-4 سیٹیں تو بہت بڑی بات ہے مولانا، 2-4 سیٹیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تم کوٹا کے میزان چوک میں کامیاب جلسہ کر کے دکھاؤ تو میں تمہیں ونر مان لوں۔ یہ کئی مرتبہ وہاں سے ہو کے آئے، انہوں نے بڑے نعرے رسالت لگائے، بڑی انگوٹھے چومے، اور یوں یوں ہوئے۔ بلوچستان والوں نے کہا ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں آپ کو، ہمیں معلوم ہے کہ اس نعرے کے پیچھے کیا غرض کھڑی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ چما چاٹی کیوں ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو کراچی کے روشن ضمیروں، موسم چاہے کچھ ہو، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، یہ سبق نہیں بھولنا چاہیے پوری جلالت کے ساتھ۔ نبیوں اور رسولوں کی مدد کرنے والا کون؟ الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے رہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ اپنے رسول کا حامی و ناصر ہے، اللہ اپنے رسول کا مددگار تھا، ہے اور رہے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان
اللہ معنا. ہجرت کی شب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے دو مقدس مسافر نبیوں صدیق اور کراچی کے اہل نظر، یاد رکھیے گا نبوت و صداقت کا تعلق اٹوٹ ہے. یہ ازل سے ابد تک رہنے والا، قائم رہنے والا تعلق ہے. ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبوت اور صداقت میں جدائی نہیں آ سکتی. نبوت اور صداقت کا تعلق ازل سے ابد تک قائم رہنے والا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اس تاریخ 7 سفر میں جب غار کی تنہائیوں میں اپنے صاحب کو تسلی دے رہا تھا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے. قرآن فکری سفر کرتا ہے تو ہر قدم پر توحید کا تصور دیتا ہے، ہر قدم پر. لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ اپنے رفیق سے کہہ رہا تھا، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے، اللہ ہمارا ساتھی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، قرآن کریم میں 2 مقام ہیں ایسے جہاں پیغمبر نے اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہا. ایک مقام سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. جب وہ جیل کی خلوتوں میں اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہتے ہیں، اور ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جب وہ غار ثور کی خلوتوں میں اپنے یار غار کو صاحب کہتے ہیں. گرامر کے نقطہ نظر سے آپ ان دونوں کا جب تجزیہ کریں تو بڑا فکر انگیز فرق سامنے آتا ہے. قرآن کریم نے جب حضرت یوسف کی بات ہم تک پہنچائی ہے تو وہاں کہا گیا اذ یقول لصاحب ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما
ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الی آخرہ. یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دو ہم نشین جنہوں نے حضرت یوسف کے سامنے اپنا خواب رکھتے ہوئے تعبیر پوچھی. ایک نے عرض کیا میں نے خواب دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے سر پہ کھانا اٹھا کے جا رہا ہوں پرندے وہیں سے نوچ رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، اے حسین چہرے والے ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، آپ کے چہرے پر ہمیں احسان اور امتنان کی جھلک نظر آتی ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا غرض مند ہیں، انہیں مجھ سے غرض ہو گئی، تو تعبیر بتانے سے پہلے تبلیغ کیوں نہ ہو جائے. آدمی جب غرض مند ہوتا ہے تو جس سے غرض ہو اس کی بات بڑی توجہ سے سنتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے نا. محمد بھائی میں نے آج منظر دیکھا، ایک صاحب کسی ضرورت کے لیے گئے ہوئے تھے اور جس سے اس کی ضرورت تھی ہم عطن اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ اگر کوئی غلط بات بھی کہتا تھا تو یہ کہتے تھے جی ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرمایا، تاکہ میرا کام ہو جائے. یعنی میرے ہوتے ہوئے گفتگو کے دوران دو پہلو ایسے آئے کہ ایک نیگیٹو تھا ایک پازیٹو تھا. اس نے نیگیٹو پہ بھی ہاں کہہ دی جی بلکہ جی ہاں کہہ دی، اور پازیٹو پہ بھی جی ہاں کہہ دی. عربی میں کہتے ہیں صاحب الغرض مجنون. یہ جو غرض والا آدمی ہوتا ہے یہ آدھا پاگل ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میرا کام ہو جائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ دونوں غرض مند ہیں، کام نکلوانا چاہتے ہیں، خواب دیکھ بیٹھے ہیں، اب بے قرار ہیں، تو میری بات بڑی توجہ سے سنیں گے. موقع ہے کہ انہیں تبلیغ کر دوں. جیسے فنکار گدی نشین کہتا ہے کوئی غرض مند آیا ہے موقع ہے کہ جیب خالی کر لوں. یہ تعویذ کی پٹاری کھول دیتا ہے. یہ تعویذ کی پٹاری کھول دیتا ہے. جس آپ جائیے تو صحیح. یہ کہتا ہے ہر کام تعویذ سے ہوتا ہے. اس کا خیال یہ ہے ستارے چمک رہے ہیں تو حضرت صاحب کے کرم سے، بادل گرج برس رہے ہیں تو حضرت صاحب کے فضل سے، دریا رواں دواں ہیں تو حضرت صاحب کی مہربانی سے، پرندے چہک رہے ہیں، گلشن مہک رہے ہیں، سبز مہک رہے ہیں، یہ سب حضرت صاحب کی مہربانی سے. کائنات کا نظام ہی سارا تعویذ گنڈے سے چل رہا ہے. بعض مرید بھی بہت عجیب ہوتے ہیں. ایک من چلا سا مرید گیا حضرت صاحب کے پاس، کہنے لگا حضرت صاحب میرے تو بکریوں کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دیجیے کہ بھیڑیا میری بکریوں کو کھا نہ سکے.
اس نے کہا عجیب آدمی ہو، میرا تعویذ کوئی اسٹیل کا گیٹ تو نہیں بن کر کھڑا ہو جائے گا نا؟ تم ایسا کرو کہ کوئی بکریوں کا ریور جہاں پر تم بند کرتے ہو وہاں پر کوئی کتا رکھ لو، بھیڑیا آئے گا تو وہ اس کا مقابلہ کرے گا، یا کم از کم تم اس کی آواز سن کر جان جاؤ گے۔ عقیدت کا مارا ہوا مرید کہنے لگا پیر صاحب آپ ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ ہمارے تو سب کچھ آپ ہیں، ہمارے تو پیر بھی آپ ہیں، کتے بھی آپ ہیں، جو مرضی آئے کریں، ہم اور کچھ نہیں جانتے، ہمارا سب کچھ آپ ہے، ہم تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں بس۔ اور میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا میں اللہ نے مجھے جانے کی سعادت بخشی ہے، یورپ میں، افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، جی میں نے تو ساری دنیا میں جا کے دیکھا ہے، سارا نظام اللہ کے فضل و کرم پہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں سارا کام تعویذ ڈنڈے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہاں بخار اترتا ہے تو تعویذوں سے، یہاں جانور دودھ دیتے ہیں تو تعویذوں سے، یہاں جیل والے جیل سے باہر آتے ہیں تو تعویذوں سے، پھانسی لگتے ہوئے بری ہو جاتے ہیں تو تعویذوں سے، یہاں سارا کام تعویذ۔ کیوں؟ کیا کہا قرآن نے؟ من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ پیچھے کیا ہے؟ من الاحبار والرہبان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، آگے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بہت سارے جبہ پوش، بہت سارے جبہ پوش، براؤن سافے والے، ہری پیلی پگڑیوں والے باپو، خاندانی ڈاکو، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، مکر کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر، دجل اور فریب کی بنیاد پر لوگوں کا مال بٹورتے پھرتے ہیں، روحانیت کے لبادہ میں چھپے ہوئے آدم خور فنکار۔ اور آگے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، توحید کے راستے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، انہیں حلوہ پچتا ہے لیکن توحید نہیں پچتی۔ کم بختوں کو انتڑیوں میں بال پڑ جاتے ہیں، انتڑیوں میں بل پڑ جاتے ہیں جب کانوں میں آواز پڑے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ڈھیلے ہو گئے ہو کراچی والوں، ذرا دیر سے آ رہا ہوں نا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ سوچا کیا کہلوا رہا ہوں آپ سے؟ پچھلے دنوں چٹاگانگ جانے کا اتفاق ہوا، جب جہاز ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہا تھا تو میرے آنسو رکتے نہیں کہ کل یہ سرزمین کیا کہلاتی تھی اور آج کیا کہلاتی ہے۔ اس کا خدا برا کرے جس نے ہمیں جدا کیا۔
اس کا خدا برا کرے جس نے ہمیں جدا کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بائی دا وے آ گئی ہے بات. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، خوشیاں بھی بانٹ لو اور دکھ بھی بانٹ لو. خوشیوں پہ اجارہ دار بن کے مت بیٹھ جاؤ، اسے بھی اللہ کے بندوں میں تقسیم کرو. اور اللہ کے وہ بندے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کے آنسو دیکھ کر بھی کنی کترا کے نہ نکل جاؤ، ان کے آنسو پوچھ لو. ورنہ محروم طبقہ اگر ان کی محرومیاں بڑھتی چلی گئی تو پھر وہ خوشیاں تم سے بھی چھین لے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دشمن قوت بالخصوص استعماری سازشوں نے ہمارے ان بھائیوں کو ہم سے جدا کیا. لیکن اس جدائی میں اور تفریق میں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جو خوشیوں پہ اجارہ دار بن کر بیٹھا. میرے عزیز دوستو، آج باقی ماندہ 4 صوبوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں رات نہیں آتی وہ رات کو بھی روشن نظر آتے ہیں، اور اسی ملک کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں روشنی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی راتیں روشن ہیں، کچھ لوگوں کے دن بھی کالے ہیں. یہ غیر فطری معاشرہ، غیر انسانی اور غیر فطری معاشرہ، اس کے نتائج ملک و ملت کے لیے کبھی مفید نہیں ہو سکتے. ہم جب ایسی باتیں کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہم محب وطن ہیں، ہمیں اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے. ہم کہتے ہیں جو حادثات ہو چکے ہیں ان سے سبق سیکھو. آج جس کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے نا، مٹھی بھر افراد نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو، دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو شکست فاش دی. ان کا صدیوں پرانا استحصالی نظام پیوند زمین کر دیا. کیوں؟ انہوں نے بنگلے بنا کر اپنے آپ کو محدود نہیں کر دیا کہ 95% آبادی، 95% لوگ تو جھونپڑیوں میں رہیں، بدبودار گلیوں میں زندگی گزاریں، انہیں پینے کو پانی نہ ملے، اور چند افراد محلات میں شہزادوں کی سی زندگی گزاریں. اور پھر جب غریب مجبوریوں اور محرومیوں سے اگتا کر کبھی آواز اٹھائیں تو انہیں ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے، ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان پر آنسو گیس پھینکی جاتی ہے. میں یہ سن کر حیران ہوا. حاجی صاحب سے میں پوچھتا رہا ہوں، چونکہ میں یہاں میرا یہ ایک گھر یہ بھی ہے، میں نے پوچھا کہ اب پانی آیا ہے کہ نہیں آیا. انہوں نے فرمایا کہ ابھی تک تو پانی یہاں نہیں ملتا، بس تبرکن آتا ہے. تبرکن جیسے 11ویں کا دودھ تقسیم ہو رہا ہو. ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں 4-4, 5-5, 6-6 منزلہ، 10-10 منزلہ بلڈنگوں سے اتر کر نیچے پانی بھرتی. یہ بھی شہر کا ایک حصہ ہے، اور وہ بھی شہر کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پانی افراط کے ساتھ بلا ضرورت خرچ ہوتا. اسلام آباد بھی پاکستان ہے، تربت اور پنجگور بھی پاکستان ہے، گلبرگ لاہور بھی پاکستان ہے. جی
पसनी और खुशदार भी पाकिस्तान है। लेकिन आप देखें कि वहां क्या कुछ है और यहां क्या कुछ है। इन महरूमियों ने और तजादात ने बेशक वहां की आबादी को मायूस किया, लेकिन दुश्मन की साजिश ने हमें जुदा कर दिया। मैंने वहां उन्हें बहुत अच्छा मुसलमान पाया। तकरीबन रात के 2:30 बजे तक जलसा होता रहा चटोडांग और दाएं बाएं आगे पीछे जिधर मेरी नजर जाती थी इंसानी सरू का सैलाब था। मैं अंदाजा नहीं कर पाया कि इस इज्तिमा की इंतहा कहां हो रही है। वो जो रेस्ट हाउस है जहां जियाउर रहमान मरहूम को कत्ल किया गया था, उसके सामने वाले पार्क में जलसा था। वहां के अखबारों में लिखा कि 2.5-3 लाख की हाजिरी थी। और जब उन्होंने रात के आखिरी हिस्से में ही की ज़रबें लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ईमान ताजा हो गया। इसलिए कि वहां भी के बीमार न होने के बराबर है। मैंने उनसे पूछा, सिलहट में, फरीदपुर में, चटोडांग में, ढाका में और दूसरे मकामात पर मैंने उनसे पूछा, यहां अजान में मिलावट होती है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा यहां आशिक रसूल नहीं रहते? यहां हमारे यहां तो आशिक रसूल वो होते हैं जिन्होंने अजान में अपनी मर्जी का एक जुमला मिला लिया हुआ है, जिन्हें वो पुराना दरूदो सलाम पसंद नहीं आया, उन्होंने अपना एक नए मॉडल का दरूदो सलाम बनाया है जिसमें तरन्नुम खूब फिट आता है, जो कोर्स में पढ़ा जाता है। कोर्स में एक यतीम आगे खड़ा हो जाता है, 15-20 यतीम उसके पीछे फिर गले से गला मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर पढ़ते। तो वो यहां नहीं होता। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां वही अजान दी जाती है जो मस्जिद नबवी के मीनारों से बुलंद हो रही है। हमारे यहां वही अजान दी जा रही है जो मस्जिद हराम के मीनारों से बुखारी और मुस्लिम के वर्कों पे चमक रही है। और हमारे यहां वही दरूद सलाम पढ़ा जाता है जो सिद्दीक अकबर ने पढ़ा, जो फारूक आजम ने पढ़ा, जो उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पढ़ा। हम वो आशिक नहीं हैं जो माशूक की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी चलाए। नारे तकबीर, ताजो तक खत्म नबूवत, मुस्तफा का हम सफर। मेरे अजीज दोस्तों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खैर, मैं वो जो बात कह रहा था आपसे वो कहने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा इन्हें गर्ज है तो मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे। गर्जमंद बड़ा मुतवज्जे होता है। तो फरमाया, ताबीर में तुम्हें बताता हूं, दोपहर का खाना आने से पहले ला यातीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा। ताबीर बताता हूं, लेकिन जरा तबलीग पहले सुन लो। और तबलीग करने से पहले यह भी बता दिया, जब मैं तुम्हें ताबीर बताऊं ना तो फिर यह न कहना कि यह फ्यूचर की बातें बता रहा है, यह मुस्तकबिल की बातें बता रहा है, तो यह भी आलिम गैब है। जब मैं ताबीर बताऊंगा वो इल्म गैब नहीं होगा। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये मेरे अल्लाह का करम है जो उसने मुझे इल्म अता किया है। उस इल्म की रोशनी में मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा। पैगंबर है ना, उसकी सच्चाइयों पे कुर्बान जाऊं, उसकी सदाकतों पे कुर्बान जाऊं। असरे हाजिर का कोई गद्दी नसीर, वो तो कहता है जो रब नहीं जानता वो हम जानते हैं। बैठे किसके सामने हो? तुमने कभी सोचा बैठे किसके सामने हो? फरमाया ला यातीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي جب تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو یہ اس علم کے روشنی میں بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے عطا کیا. لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے. یا صاحب السجن، اے جیل کے رفیقوں، الباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سر جھکانے کے لیے کئی در چاہیے یا ایک در؟ مشکل کشا کئی ہیں یا ایک؟ حاجت روا کئی ہیں یا ایک؟ کارساز و دستگیر کئی ہیں یا ایک؟ الباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کے رفیقوں، اپنے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھو اور میرے سوالوں کا جواب دو. انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ہر جگہ موجود کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ یا صاحبہ یہ سجن، اے جیل کے رفیقو. جب یوسف اپنے ہم نشینوں سے خطاب کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یا صاحب السجن. لیکن قرآن کریم جب غار ثور کے خلوت نشینوں کی بات بیان کرتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہتا یقول صاحب الغار، وہاں کہا جاتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا یوسف کے ہم نشینوں کی نسبت قرآن کریم نے جیل کی طرف کی اور غار ثور کے خلوت نشین صدیق اکبر کی نسبت اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی طرف کی. وہاں کہا گیا یا صاحب السجن اور یہاں کہا گیا یقول لصاحبہ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا، کراچی کے روشن ضمیروں، یہی وجہ ہے جو یوسف کے ساتھ جیل میں بیٹھے تھے وہ چند لمحوں کی رفاقت تھی، ان کی رفاقت کا پیریڈ کلوز تھا. چند دن ساتھ رہنے کے بعد بچھڑ گئے. اس لیے قرآن کریم نے ان کی رفاقت کو منسوب جیل سے کیا. لیکن صدیق اکبر اس کی رفاقت تو دائمی تھی، وہ کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی رحمت عالم کے ساتھ اٹھے گا. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. ان کی رفاقت چونکہ ازلی اور ابدی ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس رفاقت کو منسوب ہی رسالت کی طرف کیا ہے. وہ مکہ سے لے کر مدینہ تک، احد و بدر میں، خلوت و جلوت میں، رزم و بزم میں، راحتوں اور آزمائشوں میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلہ پر
صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کر، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دنیا والوں کو یہ نقشہ دکھایا کہ ہم حشر میں بھی اس طرح اٹھائے جائیں گے۔ فضائل کا جہاں تک تعلق ہے یہ بات تو ہوتی رہے گی، لیکن آج کی اس ملاقات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کی سیرت کو ثانوی انداز میں پیش کرنے کے بجائے عصر حاضر میں اس کی ضرورت ہے کہ سماجی اور معاشی انصاف کو قائم کرنے کے لیے اصحاب رسول کے کردار کو عملاً نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان یہ سمجھیں کہ کس سے کہانیاں سننی ہوں تو علماء سے سنو، بڑی اچھی کہانیاں سناتے، لیکن منصفانہ معاشرہ اور مساوات قائم کرنی ہو تو اس کے لیے لینن اور کارل مارکس کے فلسفے کا مطالعہ کرو۔ خدا کے لیے ڈرو اس وقت سے کہ جب نئی نسل تمہارے سامنے کھڑی ہو کر کہے کہ مولانا آپ کن کرداروں کی بات کرتے ہیں کہ جنہیں کشش کے ساتھ سنا جائے بس اور کشش کے ساتھ بیان کیا جائے بس۔ میں کہا کرتا ہوں حضرات علماء کرام، گدی نشین حضرات، ہو سکتا ہے میرا لہجہ کبھی تلخ ہو جاتا ہو اور آپ کے قلب نازک پہ ناگوار گزرتا ہو، لیکن مجھے پہچانیے میں آپ کا دوست ہوں۔ میں اس گیپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اولڈ اینڈ نیو جنریشن کے درمیان، ینگ جنریشن کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، میں وہ گیپ مٹانا چاہتا ہوں۔ اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم حجرے میں بند ہو جاؤ، اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم مصلے پہ کھڑے ہو کر پیٹ بھر کے عبادت کرتے رہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اسلام کی تعلیمات سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی تمہارے محلے میں معذور ہو تو اس کی خبرگیری کرو، اگر کوئی تمہارے محلے میں بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر کوئی نادار ہو تو اسے کھانا کھلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں راتوں کو جاگنے کی ادا میں نے اپنے پیش رو اور جانشین رسول صدیق اکبر سے سیکھی۔ امام اہل سنت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا حسین تجزیہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کی جتنی خوبیاں ہیں وہ سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کی بنیاد صدیق اکبر نے اپنے کردار اور اپنے سیرت کے حوالے سے رکھا۔ سابق النال بالنال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم کی اطاعت کے راستے پر چلے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں خلافت صدیقی میں مدینہ کے مضافات میں ایک معذور خاتون رہتی تھی جس کی آنکھیں بینائی سے محروم تھیں۔ میں ایک صبح اس کے گھر آیا اور اس سے کہا خاتون میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کا ایک بندہ آیا کرتا ہے، وہ میرے برتنوں میں پانی بھی بھر جاتا ہے، میرے ضروریات بھی پورے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تو میرے آنگن میں جھاڑو بھی دے جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وہ اللہ کا بندہ کب آتا ہے؟ اس خاتون نے کہا صبح سویرے آتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے طے کیا میں سویرے آؤں گا۔ اگلے دن آئے تو وہ سارا کام کر چکے تھے۔ پھر اگلے دن بہت جلدی آ گئے، خاتون سے کہا
ماں جی بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ خاتون فرمانے لگی اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا، وہ اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے، جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آئے تو میں اسے دیکھوں وہ ہے کون۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ رات کا مسافر آیا، پانی کا مشکیزہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے، کمان کی طرح جھکا ہوا۔ فرماتے میں پہچان نہیں سکا اس لیے کہ رات کے اندھیرے کے باوجود اللہ کے اس بندے نے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کبھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر چھوٹا سا بھی ہم کوئی کام کر دیں تو نفس چاہتا ہے کہ اس کی نمائش سارے جہان میں ہونی چاہیے۔ رات کے اندھیرے کے باوجود چہرے پہ نقاب ڈال رکھی ہے۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے پانی کا مشکیزہ مٹکوں میں انڈیل دیا تو آگے بڑھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، وہ کچھ نہ بولے۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کچھ نہ بولے تو بازو سے پکڑ لیا، بولتے کیوں نہیں آپ کون ہیں؟ اور پھر چہرے سے نقاب بھی ہٹا لی۔ فاروق اعظم فرماتے میں نے نقاب تو ہٹا لی لیکن اب غور سے دیکھا تو سنسنی طاری ہو گئی، میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ میں نے بے تکلفی سے جس کے چہرے سے نقاب اٹھائی تھی اور اونچی آواز کے ساتھ جس سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، وہ مدینے کا کوئی عام آدمی نہیں، جانشین رسول صدیق اکبر تھے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ بالخصوص علماء کرام، ویسے تو سب حضرات میرے مخاطب ہیں، مسند اقتدار پر بیٹھنے والے بھی غریبوں کے ہمدرد جو کہلاتے ہیں وہ سب کے سب میرے مخاطب ہیں، لیکن علماء کرام بالخصوص میرے مخاطب ہیں۔ اس کردار کو عملاً پیش کیجیے۔ اجڑی ہوئی غریب آبادیوں کی کبھی رخ کر لیا کیجیے۔ وہ آپ کے مرید نہ صحیح لیکن آپ کے دینی بھائی تو ہیں۔ آپ انہیں عیسائیت کے کار مذلت میں مت پھینکیے، یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنا پیٹ بھرا، ہم اپنے گھر کی چار دیواری تک اگر ساری سہولتیں محدود کر دیں اور غریب آبادی میں بسنے والے مظلوم مجبور اور غریب لوگ پیٹ کی مجبوریوں کی وجہ سے اگر عیسائی ہو جائیں تو اللہ کی عدالت میں یہ آپ سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کا گمراہ ہونے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے۔ آج عیسائیوں کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک جا پہنچی، لاکھوں تک جا پہنچی۔ میں نام نہیں لیتا لیکن ایک ملک کے 25,000 بچوں کو عیسائی مشنریز نے خرید لیا، 25,000 بچوں کو عیسائی مشنریز نے خرید لیا ہے، نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ والدین ان کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، انہیں تعلیم نہیں دلا سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 25,000 بچے جو عیسائی مشنریز نے خریدے ہیں، بے شک وہ انہیں تعلیم دلائیں گے، بے شک وہ انہیں ڈاکٹر بنائیں گے، بے شک وہ انہیں انجینئر بنائیں گے، وہ انہیں سائنسدان بنائیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں گے، لیکن کیا وہ انہیں مسلمان رہنے دیں گے؟ لیکن کیا وہ انہیں مسلمان رہنے دیں گے؟ محمد بھائی، صدر محترم، ہمارے لیے یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر ہمارے سینے میں حساس دل ہو تو ہمارے ہونٹ مسکراہٹوں کو ترس جائیں زندگی بھر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر مختلف جغرافیوں میں بسنے کے باوجود کا جسد واحد ایک جسم کی مانند ہے، اور اسلام کی خلافت
اسلام کی خلافت کا دوسرا تاجدار فرماتا ہے اگر ساحل کے کنارے پر کوئی دریا کے ساحل کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو میں مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا جائے کتے تو کیا یہاں انسان بھوک سے مر رہے ہیں؟ یہاں انسانوں کی آبادیوں میں روشنی نہیں ہے، انسانوں کے بچوں کو ضروری تعلیم نہیں مل رہی، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے خوش و خرم بیٹھے۔ میرے عزیز دوستو، مسند خلافت پر بیٹھنے والوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے کہ فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ اٹھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گھر سے کیا نکلا؟ مٹی کے چند برتن، واجبی سا بستر، کوئی جائیداد نہیں، اور اپنی بیٹی کو وصیت کر کے گئے لخت جگر میرے کفن کے لیے نئے کپڑے کے اہتمام کی ضرورت نہیں، یہی چادر جو دوران علالت میں نے استعمال کی ہے اس پہ کچھ دوائیوں کے دھبے پڑ گئے ہیں، اسے دھو لینا اور یہی چادر دھو کر میرا کفن تیار کر۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی بھی سیدہ عائشہ جیسی رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض کیا کیا ہم میں اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم آپ کو نیا کفن پہنا کر اس دنیا سے رخصت کریں؟ فرمایا بیٹی آپ کو تو توفیق ہے، لیکن ابو بکر کا دل گوارا نہیں کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے دھلا ہوا لباس پہن رکھا ہو اور میں نیا کفن پہن کر قبر میں جا سوؤں۔ نیا کپڑا ویسا بھی مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے، لیکن یہ کسی مجاور سے پوچھیے، اللہ کے کسی بندے کی قبر پہ بیٹھا ہوا مجاور اور محکمہ اوقاف کے مجاور، ان سے پوچھیے۔ ان کے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ چادریں نئی نویلی لایا کرو قبر پر۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کے اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ماحول میں، جس ماحول میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ کہاں؟ عجیب اتفاق ہے، کل پروگرام ہی غریب آباد میں ہو۔ کل انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے کہ جلدی تشریف لائیں، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کل انشاءاللہ بہت جلد حاضری کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين، نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم احسن أخلاقنا بنور القرآن۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں صہیونی اور مغربی سازشوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے افغانستان کے مسلمانوں کو اے اللہ فکر و نظر کی منزل عطا فرما۔ اسی طرح پر انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جان مال ایمان آل کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو اے اللہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ و معمون فرما۔ اس سرزمین کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ طرز زندگی عطا فرما۔ آپ سنتے رہے اور ہمیشہ یہ بات ہم کہتے رہے ہیں کہ اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سلامتی کا راز اس میں ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جائے اور وہ معاشرہ قائم ہو جس کی عملی مثال ہمیں دور خلافت راشدہ میں نظر آتی ہے۔ اللہ ہمارے دوستوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس راز کو سمجھیں اور اس کے مطابق ملک و ملت کی تعمیر کر سکیں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان اور یہاں کے ہمارے جو مجلس کے ذمہ دار حضرات ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ میمن برادری اور کھائی میمن سوسائٹی کے دوست جن سے میرا پرانا تعلق بھی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد آج یہاں حاضری ہوئی،
اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی کوششوں سے یہاں پر جو سچائی کی آواز بلند ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور وسعت عطا فرمائے. ہمارے آدم بھائی کا فرزند عبد الرحمان حادثے میں انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بہت سارے دوستوں نے اس سلسلے میں مجھ سے کہا ہے، میں اگر نام لینا شروع کروں تو 1 تو بج رہا ہے، صبح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے مولانا اکرام اللہ خیری صاحب بیمار ہیں، آج وہ بھی دعا کے لیے آپ سے درخواست کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. کل مورخہ 1 فروری کو بعد نماز عشاء جامع مسجد قبا بندانی کالونی غریب آباد میں قائد اہل سنت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں اور دوستوں میں شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.